رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، مناظر اہل سنت، زندہ آباد، حضرت علامہ عبدالحنان صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا خدا زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو انداز سفر بھی دینا، اور یا رسول اللہ گفتگو تم نے سکھائی میں تو گنگا ہی تھا، یا رسول اللہ گفتگو تم نے سکھائی میں تو گنگا ہی تھا، اب جو بولوں تو ان باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں تو ان باتوں میں اثر بھی دینا۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے آقا و داتا نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے آقا و داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے اپنے بڑوں سے ایک کہانی سنی ہے اور اسے کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن چاروں کے درمیان محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، چاروں ذرا سی بات پر لڑ بیٹھتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اور اس کا فائدہ غیر اٹھایا کرتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ اٹھایا کرتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر آج امت مسلمہ کا بھی حال ایسا ہے۔ کل تک کہ اگر ماضی کے اوراق کو پلٹے تو پتہ چلتا ہے جب تک مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رہا، جب تک مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی قائم رہا تو اللہ اکبر تب تک مسلمان ترقی کرتے رہے، جس ملک میں قدم رکھا اس ملک کو فتح کر لیا۔ لیکن اللہ اکبر آج کا عالم ایسا گئے کہ مسلمان صرف عدم اتحادی کی بنیاد پر کمزور ہو چکے ہیں، ان کے پاس وہ طاقت نہیں، ان کے پاس وہ دبدبہ نہیں، ان کے پاس وہ روب نہیں کہ اللہ اکبر وہ غیروں سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے، غیروں کے سامنے اپنے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے نظر آئے۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ پھر سے تم بزدلی کرنے لگو اور اللہ اکبر تمہاری بندی ہوئی چلے جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، نہ کہ یہود و نصارہ کی، نہ کہ مغربی تہذیب کی، نہ کہ یورپی کلچر کی، اور آگے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے درمیان اتحاد قائم رکھو، اپنے درمیان بھائی چارگی قائم رکھو، اپنے درمیان محبت قائم رکھو۔ کیوں؟ تاکہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، تاکہ تم بزدل نہ ہو جاؤ، تاکہ
کہ تم ڈرنے نہ لگو اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ اور اسی بزدلی کی بنیاد پر تمہارا وقار نہ چلا جائے, تمہاری عزت نہ چلی جائے, تم اپنے رعب و دبدبے کو کھو نہ دو. اور اگر آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے درمیان کیا ہے. آج اگر گھروں کا جائزہ لینا, مسلمان بھائیوں کو تو چھوڑ دے, آپس کے دو سگے بھائیوں میں بھی نہیں بنتی ہے, میاں بیوی میں نہیں بنتی. آج پورے خاندان میں اللہ اکبر نفرت کی درار پڑ چکی ہے, تو قوم مسلم کا حال کیا ہوگا؟ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ نظریہ نہیں دیا. ابھی کچھ 1 یا 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, اخبار میں ایک سکھ کا یعنی پنجابی کا ایک آرٹیکل آیا تھا. میں نے اسے پڑھا, مختصر سا آرٹیکل تھا. اس میں اس نے ایک جملہ کہا تھا, اور کیا تھا وہ جملہ؟ یہ کہ ہم پنجابی پوری دنیا کے اندر صرف 2% ہے, لیکن پھر بھی ہم طاقتور ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ ہمارے اندر اتحاد ہے. اور اس کے آگے اس نے کیا کہا کہ مسلمان جن کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے, لیکن اللہ اکبر وہ کمزور ہے. کس بنیاد پر؟ کیونکہ ان کے اندر اتحاد نہیں, ان کے اندر بھائی چارگی نہیں. اے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیغمبر نہیں, جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات نہیں. وہ کہہ رہا ہے. لیکن اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امت مسلمہ کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ نظریہ دے دیا تھا کہ تم آپس میں بھائی ہیں, آپس میں بھائی ہو. آپ ذرا غور کریں, تاریخ کے اوراق کو پلٹائیں تو پتا چلے گا کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے, اس وقت کیا ہوا تھا؟ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی, انہوں نے سب کچھ اپنا ہجرت کے موقع پر قربان کر دیا تھا, مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے. جب مدینہ پہنچے ان کی حالت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے انصار کو بھی جمع فرمایا. انصار کون؟ مدینہ کے بسنے والے صحابہ. وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی. اور جو مہاجرین, وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, دونوں صحابہ کو حضور نے جمع کیا اور کہا اے انصار و مہاجرین, تم آپس میں بھائی ہو. اے مسلمانوں آپ غور کرو, تاریخ گواہ ہے کہ حضور کا یہ کہنا تھا کہ تم آپس میں بھائی ہو, تمہارا ایمانی رشتہ ہے. اللہ کو جب حضور نے کہا تو آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور دیکھیں کہ اس کے بعد ان کے درمیان اتحاد کیسے قائم ہوا. کہ اللہ کو انصار صحابہ, مدینہ کے بسنے والے مالدار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی انگلیوں کو پکڑا اور اپنے گھر لے گئے. حضرت سعد بن ربیع یہ انصاری صحابی تھے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے. اور گھر لے جانے کے بعد گھر کی تمام چیزیں ان کے سامنے کر دی, اور یہاں تک کہ ان کے پاس 2 بیویاں تھیں. دونوں بیویوں کو انہوں نے سامنے کہا اور کہا اے عبد الرحمن بن عوف, تم میرے بھائی ہو, اس لیے میرے پاس جتنا مال ہے اس میں سے آدھا حق تمہارا ہے. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو مجھے کہہ دو, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, تم نکاح کر لو. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نظریہ میں ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو سگے بھائی صرف اللہ اکبر پیسوں کی بنیاد پر, زمین کی بنیاد پر آپس میں دشمنی کر بیٹھے ہیں. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسلام نے ہمیں یہ نظریہ بالکل نہیں دیا کہ اپنے درمیان تم دشمنی قائم رکھو. یاد رکھنا, اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور پھر اس طرح صحابہ کے درمیان اتحاد قائم ہوا, اور یہ اتحاد کا عالم یہ ہوا اس کے بعد جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا, چاہے جنگ بدر ہو یا جنگ حنین ہو یا جنگ خیبر ہو, اللہ اکبر جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا, اللہ اکبر اس میدان کو انہوں نے فتح کر لیا.
کس بنیاد پر؟ اتحاد کی بنیاد پر 313 تھے لیکن ہزاروں پر بھاری تھے، کس بنیاد پر؟ اتحاد کی بنیاد